اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصہ مسائل قربانی کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے قربانی کی تعریف، اس کی شرعی حیثیت اور قربانی واجب ہونے کی شرعی ذکر کی تھی۔ آج میں آپ کے ساتھ قربانی کے کون سے ایسے جانور ہیں جن کی قربانی ہم کر سکتے ہیں اور کتنے حصے ہم لے سکتے ہیں، اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا آج۔ تو یاد رکھیں کہ ان دنوں میں ہر جانور کی قربانی ہم نہیں کر سکتے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیے ہیں انہی کی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ سے کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہیں: اونٹ، گائے، بکری۔ ان کی کیٹیگری میں جیسے بھینس، دمبا، ان تینوں کی قسموں میں ان کی انواع بھی داخل ہیں۔ چنانچہ نر، مادہ، خصی، ان سب کا حکم ایک ہے، یعنی ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ بھینس کو گائے کے ساتھ، بھیڑ اور دمبے کو بکری کے ساتھ شامل کیا جائے گا، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت قیام میں 7 اونٹ نحر فرمائے۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا۔ جب آپ نماز پڑھا چکے تو آپ کی نگاہ ایک ذبح شدہ بکری پر پڑی، تو آپ نے فرمایا جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذبح کیا تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی جگہ ایک اور بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تھا تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرے۔ اب چونکہ قربانی کے جانور شریعت کی جانب سے مخصوص ہیں، لہٰذا اگر ان دنوں میں قربانی کی نیت سے کسی نے خرگوشت یا مرغی ذبح کی تو وہ شخص قربانی کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ البتہ ان میں 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، ان کی عمر پوری ہو اور ان میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ان کی قیمت میں کمی آ جائے۔ ان کی عمر کی تفصیل یہ ہے کہ اونٹ کم از کم 5 سال، گائے کم از کم 2 سال، بکری کم از کم 1 سال۔ ان عمروں سے اگر کم ہوگی تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر دمبا یا مینڈا 6 مہینے کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو بحکم حدیث اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 1 سال کی بکری یا 2 سال کی گائے یا 5 سال کے اونٹ کی قربانی کرو، اور اگر اس میں دشواری ہو تو 6 یا 7 ماہ کا دمبا یا مینڈا ذبح کر لو۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ اجازت دمبے کے ساتھ ہی خاص ہے، لہٰذا اگر بکری یا بکرا 6 ماہ کا ہو تو چاہے سال بھر کے لگیں، ان کی قربانی جائز نہیں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ کیا جانور کی عمر کا اندازہ اس کے دانتوں سے بھی ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ عمر کا پورا ہونا ضروری ہے، 2 دانت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ایک ظاہری علامت ہے، تو اگر کسی نے بکرا پالا اور وہ پورے 1 سال کا ہو گیا لیکن اس کے ابھی تک چھوٹے دانت جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں ہیں تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ البتہ آج کل کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں جانور بیچنے والے کسی فاسق کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ ایسی صورت میں جانور کے دانت دیکھ کر ہی خریدیں، اور جانور خریدنا ہی لازم و ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی گائے یا اونٹ میں حصہ ڈال لیتا ہے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن حصے ڈالتے ہوئے ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ گائے یا اونٹ میں ہو، زیادہ سے زیادہ 7 افراد کا حصہ ہو، سب صحیح العقیدہ ہوں، اسی سال کی قربانی کی جائے، پچھلے سال کی قربانی کی نیت نہ ہو، قربانی ادا کرنا مقصد ہو، قربانی کا گوشت حاصل کرنا مقصد نہ ہو، لیکن یہ بہرحال دل کی کیفیت کا حال ہے، لہٰذا کسی کے ظاہر سے اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے گوشت لینے کے لیے حصہ ڈالا ہے جب تک وہ خود نہ بتائے۔ دوسری بات جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جانور میں ایسا کوئی عیب نہ ہو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی قیمت کم ہو جائے۔ چنانچہ جن عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی ان میں سے چند یہ ہیں: جیسے کوئی اندھا ہو یا کسی کی دم نہ ہو، یا کوئی اتنا لنگڑا جانور ہو جو چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکتا ہو، یا
اس کا کان یا دم 1/3 تک کٹا ہوا ہو یا اس کے سنگ جڑ سے نکال دیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔